میڈیا کا گلا گھونٹنے والوں پر بے لاگ تنقید کرنے والے معروف اور نڈر صحافی مطیع اللہ جان کا مبینہ طور پر ایک ریاستی ادارے کے اہلکاروں کے ہاتھوں اغوا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ میڈیا کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کو 21 جولائی کے روز اسلام آباد میں ان کی اہلیہ کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا جب وہ ان کو گھر واپس لے جانے کے لیے اسکول پہنچے۔ مطیع اللہ جان کی گاڑی اسکول کے باہر کھڑی ملی۔ ان کی اہلیہ اسکول کے اندر کافی دیر ان کا انتظار کرتی رہیں۔ پھر جب انہوں نے اسکول سے باہر نکل کر دیکھا تو مطیع اللہ جان کی گاڑی کھڑی تھی مگر وہ خود وہاں موجود نہ تھی۔ چابی بھی گاڑی کے اندر موجود تھی اور شیشے کھلے تھے۔ گاڑی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی اہلیہ نے مطیع اللہ جان کو تلاش کرنا شروع کیا مگر وہ کہیں قریب نظر نہ آئے۔ بعد میں انہوں نے قریبی علاقوں میں بھی ان کو تلاش کیا اور ان کے قریبی دوستوں سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں پوچھا مگر کسی کو مطیع اللہ جان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بعد ازاں اسکول کے باہر نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ نامعلوم افراد نے انہیں بزور طاقت اغوا کر لیا ہے۔ مطیع اللہ جان کی اہلیہ کے مطابق وہ صبح 9:30 بجے انہیں سیکٹر G6 میں واقع اس اسکول تک چھوڑنے آئے تھے جہاں وہ پڑھاتی ہیں۔ انہیں اسکول کے سیکیورٹی گارڈ نے مطلع کیا کہ ان کی گاڑی اسکول کے باہر تقریباً 11:30 بجے سے کھڑی ہے۔ مطیع اللہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو پچھلے کچھ عرصے سے ریاستی اداروں کی جانب سے دھمکیوں اور شدید دباؤ کا سامنا تھا جس کی بنیادی وجہ ان کا MJ YouTube چینل تھا جس پر وہ آزادی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ تحریک انصاف حکومت کے 2 سال کے دوران 9 صحافی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے ہیں جبکہ اس دوران 91 صحافیوں کو ہراساں کیا گیا اور قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے 2 گاڑیوں میں آئے جو تعداد میں 7 تھے۔ اغوا کی اس کارروائی کے دوران مطیع اللہ جان نے بھرپور مزاحمت کی لیکن اغوا کار انہیں گھسیٹتے ہوئے ایک گاڑی میں ڈال کر غائب ہو گئے۔ مطیع اللہ جان کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں ریاستی اداروں نے اغوا کیا ہے جن کی جانب سے مطیع اللہ جان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کئی صحافتی تنظیموں نے مطیع اللہ جان کے اغوا کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مطیع اللہ جان کا اغوا ٹویٹر پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ مطیع اللہ جان پر جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی بے لاگ رپورٹنگ کرنے پر توہین عدالت کا ایک مقدمہ بھی زیر سماعت ہے اور سپریم کورٹ نے انہیں اس کیس میں 22 جولائی بروز بدھ کو طلب کر رکھا ہے۔ خیال رہے کہ اپنے اغوا سے قبل مطیع اللہ جان نے سابق فوجی ترجمان عاصم سلیم باجوہ کی جائیدادوں اور گاڑیوں کے حوالے سے ٹویٹر پر تنقیدی مواد ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواجہ برادران کی ضمانت سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جسٹس باقر اور جسٹس مظہر نے سیاسی نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا نقاب نوچ ڈالا۔ فیصلے میں لکھا کہ احتساب کے نام پر وفاداریاں تبدیل کی گئیں، جماعتیں توڑی گئی، بونوں کو پال کر اونچے مقام اور اقتدار پر بٹھایا گیا اور جرائم پیشہ اور دہشت گردوں کو تربیت، پیسہ، تحفظ، اختیار اور شہرت دی گئی۔ یاد رہے کہ مطیع اللہ جان نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رکھا ہے اور وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے مختلف TV چینل سے منسلک رہ چکے ہیں، تاہم آج کل وہ اپنا YouTube چینل چلا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد فوج میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ خود مطیع اللہ جان نے بھی فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی تھی۔ ماضی میں بھی مطیع اللہ جان کو ہراساں کرنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ستمبر سن 2017 میں بھی مطیع اللہ جان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اسلام آباد میں 12 قہو کے مقام پر پیش آیا تھا جب موٹر سائیکل پر سوار افراد نے مطیع اللہ جان کی گاڑی کی ونڈ سکرین پر اینٹ دے ماری تھی جس سے ونڈ سکرین پر دراریں پڑی تھی۔ حملے کے وقت گاڑی میں مطیع اللہ جان کے بچے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ جون سن 2018 میں جب اس وقت کے فوجی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سوشل میڈیا کے بعض اکاؤنٹس پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا تھا تو اس میں بھی مطیع اللہ جان کا اکاؤنٹ نمایاں کر کے دکھایا گیا تھا۔ دریں اثنا مطیع اللہ جان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ کی گئی جس میں ان کے بیٹے نے لکھا کہ میرے والد مطیع اللہ جان کو اسلام آباد مرکز سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر تلاش کیا جائے اور اس کے پیچھے کار فرما ایجنسیوں سے سوال کیا جائے۔ دوسری طرف مطیع اللہ جان کے بھائی شاہد اکبر عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے آئینی درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست اسلام آباد کے معروف وکیل بیرسٹر جہانگیر خان جدون نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت ان کی فوری رہائی کا حکم دے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، دفاع اور اسلام آباد پولیس کو فریق بنایا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کے اغوا کی خبر عام ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف تبصروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور انہیں مطیع اللہ جان کے اغوا کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خفیہ والوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مطیع اللہ جان کا اغوا ابھی صرف ایک ٹریلر ہے اور اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں مزید ریاست مخالف صحافیوں کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔